السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادر محترم، محمد بوٹا مرحوم کی اس حق میں ان میں گفتگو کرنے کے لیے سرنامہ کلام میں جس آیہ مجیدہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، یہ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت ہے اور آیت کا نشان 164 ہے۔ ماہ ربیع الاول چل رہا ہے، اسی مناسبت سے اس آیت مجیدہ کو گفتگو کا موضوع قرار دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی لا ریب کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کہ بے شک اللہ کا مومنین پر احسان ہے۔ اللہ کا مومنین پر احسان۔ میں یہی رک کر ایک بار اپنے دوستوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ یہ وہ کریم رب کہہ رہا ہے کہ جس کی اتنی نعمتیں، اتنے احسانات ہیں کہ وہ خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتیں گننے لگ جاؤ گن نہیں سکتے۔ بے شمار نعمتیں عطا کرنے والا خالق قرآن میں کہیں بھی اپنی کسی نعمت پر احسان نہیں جتلا۔ اتنی نعمتیں عطا کہ ہم گن بھی نہیں سکتے، لیکن اتنی نعمتیں عطا کرنے والا خالق اپنی کسی نعمت کا احسان نہیں جتلا رہا سوائے اس ایک نعمت کے۔ میرا خالق فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں اللہ کا مومنین پر احسان ہے۔ اے اللہ، تو کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتلاتا تو یہ تیری کون سی نعمت ہے کہ تو احسان نہ جتلانے والا بھی احسان نہ جتلانے والا بھی جتلا رہا ہے؟ وہ تیری نعمت کیا ہے؟ آیت آگے بڑھتی ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میرا مومنین پر احسان یہ ہے کہ میں نے ان میں اپنا رسول بھیجا ہے۔
ایک مومن کو قرآن میں اور عربی میں مومن کہا۔ اب عربی کے علاوہ دوسرے جتنے علوم ہیں، چونکہ میں چھوٹا سا ٹیچر بھی ہوئے، کالج میں پڑھاتا بھی ہوں، تو اس حوالے سے میں چونکہ وہی انداز رکھا ہوا ہے کہ جس طرح اپنے اسٹوڈنٹس کو ساتھ لے کے بڑھتا ہوں، اسی طرح اپنا پیغام آپ کو ساتھ لے کے آگے بڑھوں گا۔ ایک مومن کو عربی میں واحد کہتے ہیں، ایک کے لیے عربی میں واحد ہے، اور عربی کے علاوہ بھی ہر زبان میں ایک کے لیے واحد کا صیغہ ہوتا ہے۔ اب عربی کے علاوہ ہر زبان میں ایک واحد اور ایک سے زیادہ جمع، ایک واحد اور ایک سے زیادہ جمع، لیکن عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ، دو کے لیے تثنیہ، تین یا تین سے زیادہ کے لیے جمع۔ اب آپ لطف لیں، ایک کے لیے واحد، دو کے لیے تثنیہ، جمع کے لیے عربی میں کم از کم تین ہونے چاہیے۔ جمع کا صیغہ استعمال کرنے کے لیے عربی میں کم از کم تین ضرور ہونے چاہیے۔ اب اس آیت میں میرے اللہ نے المومنین جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے، تو میرے شیعہ سنی بھائیوں، اس قرآن کی اس آیت کے اس لفظ کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی آمد سے پہلے کم از کم تین تو مومن مانو نا، کم از کم تین کو تو مومن مانو نا، کہ جو پہلے مومن تھے جن میں رسول آئے۔ اب یہ بچوں کے لیے بات کر رہا ہوں، بڑے تو سب جانتے ہیں کہ وہ تین مومن کون ہیں، کہ جو پہلے سے موجود جن میں میرے رسول آئے۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، جب ہمارے پیارے آقا آئے تو آپ کے دادا موجود تھے، حضرت عبدالمطلب علیہ السلام موجود تھے۔ جب میرے نبی آئے تو جس گود میں آئے، میرے نبی پاک کی والدہ محترمہ جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہا موجود تھی، دو مومن ہو گئے۔ اور تیسرے مومن جس گھر میں علی کے مولا، جس گھر میں علی کے مولا آئے، وہ علی کے بابا کا گھر، جناب ابو طالب کا گھر۔ جناب ابو طالب بھی موجود ہے۔ مجھے مولویوں کی سمجھ نہیں آتی، جسے قرآن مومن کہتا ہے، مولوی کو اس کے ایمان کے ساتھ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ اس نے ان میں اپنا رسول بھیجا۔ میرے شیعہ سنی بھائی، آج کل ایک پوسٹ بڑی وائرل ہو رہی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ نبی کی ولادت کی خوشی منانے والوں، اپنا تعلق پہلے ابو طالب سے درست کر لو، کیونکہ بچوں کے پیدا ہونے کی مبارک اس بچے کو نہیں دی جاتی، اس بچے کے گھر کے بڑوں کو دی جاتی ہے۔ جناب ابو طالب مومن جو موجود ہے بنص قرآن، جناب آمنہ بنت وہب مومنہ جو موجود ہے بنص قرآن، اور جناب عبدالمطلب جو مومن موجود ہے بنص قرآن۔ اللہ کا مومنین پر احسان ہے کہ اس نے ان میں اپنا رسول بھیجا۔ عید میلاد النبی منانے والوں، عید میلاد النبی کا معنی بھی تو جانو گے۔ عید میلاد النبی کہتے کسے ہیں؟ یہ عربی کی ترکیب ہے، عربی کا جملہ ہے۔ عید و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی ولادت کی۔ لطف لیجئے گا، عید میلاد النبی کا معنی کیا ہے؟ نبی کی ولادت کی عید۔ تو
جس کا میلاد منایا جا رہا ہے وہ میرا رسول کہتا ہے تم تو نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابھی آدم کا پانی الگ پڑا ہوا تھا، مٹی چلو اس وقت سے نہ مانو، کم از کم ولادت سے تو مان لو، تو میں قربان جاؤں گا۔ آئے آپ کو وقت تھوڑا ہے، قرآن سے ایک نبی کا میلاد سنا کے اپنی گفتگو کو تمام کرتا ہوں۔ اب معذرت سے ناراض نہیں ہوں گے، نادھان احباب بھی ناراض نہیں ہوں گے، وہ بھی میرے مولا کے صلاحان ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ وقت مختص رکھا کریں، مثلا ایک نام پڑھیں، جو ان کے نصیب کا رزق ہے اللہ میں دے گا، اور یہ سارے پیسے جو ہوں گے یہ میری طرف سے آپ سے ہم آپ تک پیغام پہنچانے آتے ہیں، اور یہ موقع ہمیں ملتا ہے جہاں ہمیں ساری امت اکٹھا ملتی ہے۔ کل پہ 10ویں پہ ہم شیعہ سنی بھائی اکٹھے ہوتے ہیں، ورنہ ہم تو کہیں بھی اکٹھے نہیں ہوتے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے، بڑی معافی محل تھے، اللہ نے قرآن میں کہا ہوا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقے بازی میں نہ پڑو۔ لیکن کیا کریں، ایک مولانا گئے لندن میں، واپس تشریف لائے تو آ کے کہتے ہیں او میں لندن گیا تو کی بیٹھے اور شیعہ سنی بابی دیوبندی سارے ایک کو مسیحی نماز میں پڑھتے تھے، مقتدیاں کیا حضرت صاحب نے پھر آدھنے ہوں الحمدللہ میں پھیرا پا آیا، اور میں پھیرا پا آیا، سارے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی سے، نیل کے ساحل سے لے کر تاج۔ اے میرے شیعہ سنی بھائی، ہماری مسجد میں کس مسجد کی شبیہ ہے؟ مسجد الحرام، بیت اللہ۔ اللہ نے پچھلے سال مجھے توفیق عطا فرمائی، سعادت بخشی، اللہ آپ تمام احباب کو حج و عمرہ کی سعادت عطا فرمائے۔ وہاں جائیں اور دیکھیں کہ ہر مسلک سے تعلق رکھنے والا اسی کعبے میں نماز پڑھتا ہے۔ کسی نے یہاں ہاتھ باندھے ہوئے تھے، کسی نے یہاں باندھے ہوئے تھے، کسی نے یہاں باندھے ہوئے تھے، میں نے وہاں کھولے ہوئے۔ میں یہاں باندھنے والوں کو نہیں کچھ کہہ رہا تھا، یہاں باندھنے والے مجھے کچھ نہیں کہہ رہے۔ تو اگر ہم سب کی نماز کعبے میں اکٹھی ہو جائے تو یہاں آکی کی مسجد میں یا گجرات کی مسجد میں کیوں نہیں ہوتی؟ نماز ہوتی ہے، ہم نہیں ہونے دیتے۔ نماز ہوتی ہے، اگر نہ ہوتی ہوتی تو وہاں بھی نہ ہوتی، وہاں سب ایک مسجد میں نہ پڑھتے، اگر وہاں ہو جاتی ہے تو یہاں کیوں نہیں ہوتی؟ یہاں اس لیے نہیں ہوتی کہ اگر آپ دوسری مسجد میں چلے جائیں گے تو مجھے عید کون دے گا؟ میری آڑی سونی کتنے جائے، خدا را رازق میرا سونا رازق، مولوی تجھے روٹی ملتی رہے، تجھے رزق ملتا رہے گا، میرے اللہ کا تو وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ایسا کوئی رینگنے والا جانور بھی نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ تو اشرف المخلوقات ہے، تو عالم دین ہے، تو نے تو دین بھی پڑھا ہوا ہے، خدا را اپنی روزی روٹی کے لیے مسلمانوں کو نہ رکھا، ایک ہوں حرم کی پاسبانی کے لیے۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے، حرم پاک بھی ایک، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات بھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا نبی ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، ہمارے روزے رمضان کے ایک۔ کبھی دیکھا کہ سنیاں لیتے منہ پیتے ہوئے شیعہ چڑھتے کر کے نماز پڑھتے ہو، بابیاں دکھڑ جو بنیاں پربت کیتے ہو، نہیں بھی سب وہ دیکھ لے بس
اب تو انٹرنیٹ کا دور ہے، ہر چیز آپ کو موبائل میں موجود ہے، اس لیے اب مولویوں کی دال نہیں گلتی۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ یوں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور ہم آنکھیں بند کر کے کہتے تھے آمنا واسلمنا، جی حضور آپ ٹھیک فرما رہے ہیں۔ اب نوجوان کہتے ہیں یہ دیکھیں قرآن پاک، وہی ہے۔ تو لہذا یہ اختلافات سے نکلے۔ جی جنازہ نہیں پڑھتے، جنازہ دعا ہے، جنازہ دعا ہے، میری تو سنیوں کے پیچھے نماز بھی ہوتی ہے، پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، دیوبندیوں کے پیچھے، اہل حدیثوں کے پیچھے، سب کے پیچھے میری نماز ہوتی ہے، اور میرے نزدیک 73 کے 73 فرقے مسلمان ہیں۔ اس لیے میرے شیعہ سنی بھائیوں اپنا دل وسیع کریں۔ جنازہ دعا ہے، نماز نہیں ہے، نماز کے شروع ہم کہتے ہیں، ورنہ نماز میں رکوع ہوتا ہے، جنازہ میں رکوع کرتے ہیں، سارے بیٹھتے ہیں، سجدہ ہوتا ہے، کرتے ہو سجدہ، تشہد بیٹھتے ہو نہیں، دعا ہے، فاتحہ پہ آ کے دعا مانگ لیتے ہیں، وہاں نہیں۔ خدا را ہم نے آپس میں رشتے داریاں کی ہوئی، تو یہ مولویوں کو سمجھائیں کہ بندے بنو۔ علامہ اقبال کے بارے میں کہہ چکے ہیں دین ملا فی سبیل اللہ فساد، ٹھیک ہے؟ تو میں تو اپنی طرف سے کچھ کہہ ہی نہیں رہا ہوں، یا قرآن پڑھ رہا ہوں یا تھوڑا سا ایک قرآن کا مفسر اقبال وہ پڑھ رہا ہوں، تو آئیں قرآن سے آخری جملہ کہ آپ کو ایک نبی کا میلاد قرآن سے سناؤ۔ اللہ کے نبی ہے، نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، توجہ ہے میرے دوستوں ضرور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہے۔ آپ کو پتہ ہے معجزے سے ولادت ہوئی ہے جناب عیسیٰ کی؟ آپ کے والد نہیں ہیں، والدہ ہیں جناب مریم۔ جب آپ کے ولادت کا وقت آیا، اللہ نے کہا مریم بیت المقدس سے باہر چلی جا، لطف لیجیے گا، بیت المقدس سے باہر چلی جا، یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ، یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ، بس یہیں سے تو فرق پتہ چلتا ہے مریم کی ماں کا اور علی کی ماں کا، عیسیٰ کی ماں کا اور علی کی ماں کا، یہیں سے فرق پتہ چلتا ہے۔ جب عیسیٰ کی ولادت کا وقت آیا، اللہ نے کہا مریم پیچھے چلی جا، اور جب علی کی ولادت کا وقت آیا، جناب فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہیں، وہ وقت آ گیا، یا اللہ کیا حکم ہے میرے لیے، کیا کروں؟ ابھی جناب فاطمہ بنت اسد نے تکلیف محسوس کی اور ساتھ یہ خطبہ دینا شروع کیا، کہا اے اللہ تو جانتا ہے میں تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، رب کعبہ کی عظمت کی قسم ہے۔ جب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ میں اللہ تجھ پہ ایمان رکھتی ہوں، دیوار کعبہ شک نہیں تھی، جب کہا تیرے رسولوں پہ ایمان رکھتی ہوں، دیوار کعبہ شک نہیں تھی، جب کہا تیری کتابوں پہ ایمان رکھتی ہوں، دیوار کعبہ شک نہیں ہوئی۔ پھر میری بیوی کہتی ہے اللہم بحق ھذا المولود الذی فی بطنی، اے اللہ میں تجھے واسطہ دیتی ہوں اس مولود کا جو میرے شکم میں ہے، میری مشکل آسان فرما۔ تو جب علی کی ماں کی مشکل علی کے وسیلے کے بغیر حل نہیں ہوتی، میری مشکل کیسے؟ جیسے ہی بیوی نے واسطہ دیا دیوار کعبہ سے، تو میں بتلا رہا تھا، جناب مریم چلی گئی، بات پہنچ رہی ہے نا میرے دوست، جناب مریم حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے۔ اب اللہ نے کہا مریم ایسا کر، واپس جا بیت اللہ۔ بیوی پریشان کہ وہاں یہودی مولوی موجود ہے، علماء موجود ہے، وہ تو مجھے تنگ کرے گا، تانے دیں کہ تیری شادی تو ہوئی نہیں، بچہ کہاں سے لے؟ اللہ نے کہا تو چپ رہ، تو شریعت میں چپ کر ہوتا ہوگا، تو چپ رہنا، بس تو وہاں پہنچ، آگے میں جاؤں میرا کام۔
جناب مریم نے عیسیٰ کو لیا بیت المقدس ہے، وہی ہوا جو مریم کو ڈر تھا۔ قرآن کہتا ہے یا اختہا ما کان ابوکی امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون ہے یہ بچہ کہاں سے لیا؟ نہ تیرا باپ ایسا تھا، نہ نعوذ باللہ تیری ماں کا کردار ایسا تھا، یہ بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے لے؟ جب کہا نا بچہ کہاں سے لے، بی بی ہم ہوگی، وہ بار بار تقاضا کریں بی بی ہم ہوگی۔ جب ان کا تقاضا پڑا بی بی نے فاشارت الیہ، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ میرے شیعہ سنی بھائیوں، 3 دن کا عیسیٰ ابھی تہوارے میں ہے، ابھی جھولے میں ہے، قرآن پڑھ رہا، کوئی حدیث نہیں ہے آپ کہیں ضعیف ہے، کوئی تاریخ نہیں جو آپ کہیں جھوٹی ہے، قرآن جس کے شروع میں اللہ کہتا ہے لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اشارت الیہ، بی بی نے بچے کی طرف اشارہ کیا، فوراً ہوتی بولے کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، ہم اس بچے سے کیسے بات کریں؟ کیسے انہوں نے کہا کہ ہم بچے سے کیسے بات کریں؟ قرآن کہتا ہے قال، بچہ بول پڑا، بچہ بول پڑا، قال انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اور سنائی یہودیوں میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبداللہ وآتانی الکتاب، اور مجھے اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جب 3 دن کا عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں 40 سال بعد نبی بنوں گا، قرآن پڑھ رہا ہوں، 3 دن کا عیسیٰ کہہ رہا ہے میں نبی بن کے آیا ہوں، تو جب میرے رسول کا کلمہ پڑھ کے نبی بننے والا عیسیٰ نبی بن کر آتا ہے تو میرا رسول 40 سال بعد کیسے نبی نبی جب ابھی آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھا، میں اس وقت ادھر عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نبی بن کے آیا ہوں۔ آخری جملہ ہے، شاہی کو مٹر دے لو ختم ہو میرے شیعہ سنی بھائی، آخری جملہ ہے، لطف لیجیے گا۔ میں کہوں گا عیسیٰ یہودی تو تیری ماں کے کردار پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ قرآن اب تجھے تو چاہیے تھا بتانا کہ میری ماں پاک دامن ہے، میری ماں بدنام ہے، میری ماں پاک کردار ہے، تجھے ماں کا کردار بتانا چاہیے تھا۔ کردار ماں جو تھی اس کے کردار پہ اعتراض کر رہے تھے یہودی، انہیں ماں کا نام ہی نہیں دیا۔ یہودیوں نے ماں پہ اعتراض کیا، اس کے کردار پہ اعتراض کیا، تو نے ماں کی شہادت ہی نہیں دی کہ میری ماں ایسی ویسی نہیں ہے، تو نے اپنا ذکر کیا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں نبی بن کے آیا ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں۔ انہیں بتانا میری ماں صاحب کردار ہے، میری ماں نیک ہے، میری ماں پاک دامن ہے، تو آواز حال لیتا ہے حضرت عیسیٰ اپنی زبان میں کہیں گے کہ اپنے مرید ہے، تو نے سمجھا ہی نہیں۔ انہوں نے سوال میری ماں کے کردار پہ ہی کیا تھا، ٹھیک ہے، اور میں نے جواب اپنا دیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں کتاب لے کے آیا ہوں، اور انہیں جواب مل گیا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ عیسیٰ کہتے ہیں میں انہیں بتلانا یہ چاہتا تھا کہ جس ماں کا بیٹا اتنا عظیم ہو، جس ماں کا بیٹا اتنا عظیم ہو، اس کی ماں کتنی عظیم ہے۔ لہذا یہودیوں کے جناب مریم پر اعتراضات خداوند عالم سے ملتمس ہوں، دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے،